اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت میں ایسا مقام حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبت پہ ناز فرمانے والا ہے۔ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے اٹے ہوئے بڑے بڑے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے، اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، اللہ ہمیں لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج اس دنیا جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ انسان جب نعمتوں پر غور کرتا ہے تو پھر وہ پہچانتا ہے کہ واقعی میرا مالک مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ علامہ اقبال کے بہت خوبصورت اشعار ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اے اللہ تیری عطا کو دیکھا تو تیری پہچان ہمیں ہوئی کہ تو کتنا بڑا کریم پروردگار ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے دوا دے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دعائے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اس نور نے پوری مخلوق کو بتایا کہ اللہ کون ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، عظیم ہیں، تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ مشائخ نے اس کا بہت مختصر جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے۔
اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا یا ایھا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو کثرت ذکر کا حکم ہے، اور کثرت ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ دستور کی بات ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دوں تو ہر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ آئس کریم اگر کھانے کو مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو پہلا کام ذکر کی کثرت، اور دوسرا کام ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ الصحبت مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، لوہا ملتا ہے لوہے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو پہلا کام ذکر کی کثرت کرنا، اور دوسرا کام ذاکرین کی صحبت میں بیٹھ، اور تیسرا کام اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنا۔ دعائیں نیم شبی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اپنی بھی محبت دے، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی محبت مجھے عطا فرما دے۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی اسلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب نوجوان ہوں گے کہ نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی محبت کے معاملے میں اللہ نے پہل اپنی طرف ڈالی، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں دو بندوں پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی۔ اللہ تعالیٰ دو بندوں کے بارے میں فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ ایک بندہ وہ کہ قافلہ سفر پہ آ رہا تھا اور تھک گیا تھا، رات دیر ہو گئی تھی۔ جب منزل پہ پہنچے تو لوگ تھکاوٹ سے بے حال ہو کے سو گئے، مگر ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس پر اللہ کی محبت غالب تھی، وہ سویا نہیں بلکہ تہجد میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس بندے کے بارے میں اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اس کو بھی تھکاوٹ تھی، اس کو بھی نیند تھی، یہ بھی سو سکتا تھا، مگر میری محبت اس پر غالب آئی اور یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تہجد پڑھ رہا ہے، دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کے پاس خوبصورت نوجوان بیوی بھی موجود ہے، مگر پھر وہ تہجد کی وقت میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو بیوی پاس تھی، اگر یہ چاہتا اس کے ساتھ وقت گزارتا، مگر میری محبت غالب آ گئی اور اس نے اس کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو ان دو بندوں کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی محبت میں ایسا مقام حاصل ہو کہ اللہ تعالی ہماری محبت پہ ناز فرمانے والا ہے۔
شاعر نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ ایسا مقام آئے اللہ ہماری محبت پہ آپ کو ناز ہو، آپ فرشتوں کی محفل میں تذکرہ فرمائیں، دیکھو یہ بندہ مجھ سے کتنا ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ جب یہ محبت بندے کو نصیب ہوتی ہے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ بیدم کے اشعار ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوہ جان آنا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ یہ محبت کا جو رشتہ ہے نا، اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، اللہ محبت کی نظر بندے پہ ڈالتے ہیں تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو شاعر نے کہا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جان آنا۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی محبت کا لطف نصیب ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر انسان راتوں کو جاگتا ہے اللہ کی یاد میں۔ علامہ اقبال نے کہا ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سرائکی میں عجیب اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اور کوئی کہانی کوئی قصہ کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور کہانی مول نہ بانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، یعنی الف سے اللہ اور الف کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو بیٹے کہہ دیا انہوں نے، مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الف لیوم دل کھس وے میاں جی، الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ الف کی تم بے وس وے میاں جی، جیندیاں مردیاں یار دی راستاں، وسری ہور ہوس وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھر دوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھر دوں، روز نویں ہم چس وے میاں جی، مجھے روز اللہ کی محبت کا ایک نیا مزہ ملتا ہے،
میں اس محبت کے راستے سے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہکے ہکے ہکے، ہکے کا مطلب ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ ہکے ہکے ہکے، اس ہک دی ساکو سکھ ہے، اس ایک کی ہمیں سکھ ہے اور اسی سے محبت ہے۔ ہکے ہکے ہکے، اس ہک دی ساکو سکھ ہے، جڑا ہک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ جو ایک کو دو بنا لے وہ بندہ تو کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ یعنی عشق خدا یارو غضب کی آگ ہے کہ میں اس پہ جا پڑی ہوں اور میں جل بھن گئی ہوں۔ عشق خدا یارو نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں۔ چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا سائیاں گئی ہاں۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کو۔ اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو بندے کو قریبی رشتے دار بھی یاد نہیں رہتے۔ ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کو تے اتوں تانے دیوڑ سائیاں تے سہندی رہی ہاں۔ غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں۔ غلام فرید تم اپنے یار کو یہ کہو کہ میں تو تمہارے در پہ پڑی ہوں جیسے بھی ہوں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو یہی کہیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہم بس آ گئے ہیں اور یہاں آپ کے در کے اوپر آ کر پڑ گئے ہیں۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ہوتی ہے اطاعت خداوندی۔ ام المؤمنین سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اسلام کی وفات کے بعد اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، کبھی بھی نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا آپ حج نہیں کرتی، عمرہ نہیں کرتی، عبادت ہے کیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا۔ اب نبی علیہ السلام وفات پا گئے، اب میرے لیے اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ہی رہو، بلا مقصد گھر سے باہر نہ نکلو۔ تمہیں کیوں نکلوں؟ کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد ان کا جنازہ ان کے گھر کے دروازے سے باہر نکلا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ دوسری ہے محبوب کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اور واقعی جب محبت ہوتی ہے پھر جان کا نذرانہ پیش کرنا ایک آسان کام نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، احد کا میدان تھا اور اگلے دن جنگ ہونی تھی، تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار جہاد کے میدان میں مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، کیوں نہ ہو آپ دعا مانگیں میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا۔ دونوں اس پہ متفق ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سعد نے دعا مانگی کہ یا اللہ کر میرا مقابلہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اے اللہ حتیٰ کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور کفر کے سرغنے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو۔ عبداللہ نے اس پر آمین کہی۔ اب عبداللہ کی باری تھی، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ
کر میرا مقابلہ ایک بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اے اللہ وہ ایک ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ اس کے بعد وہ میری آنکھیں نکال دے اور میرے کان کاٹ لے، اور میں اس حال میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ تیری آنکھوں کا اور تیرے کانوں کا کیا بنا، تو میں کہوں اللہ تیرے نام پر اپنی جان کی نذرانہ پیش کر کے آیا تھا۔ چنانچہ سعد نے اس پر آمین کہی۔ اس کے بعد سعد نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے دوست کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ تو بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نام پہ پیش کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے محبوب کے حکم پہ اپنے مال کو خرچ کر دینا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بہت سارے حضرات ایسے تھے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کے فرمانے پر اپنا آدھا مال خرچ کر دیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا پورا مال خرچ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے پورا مال خرچ کر لیا تو وہ نبی اسلام کی خدمت میں اس طرح سے حاضر ہوئے کہ انہوں نے ایک کباب پہنی ہوئی تھی اور اس کے بٹن نہیں تھے، کانٹے کے ساتھ اس کے گریبان کو ملایا ہوا تھا۔ یہ تو بہت ہی غریب آدمی کوئی ایسا کرتا ہے کہ اس کو لگانے کے لیے بٹن ہی نہ ملیں اور وہ کانٹے سے اپنے گریبان کو جوڑ لیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں شریک تھا کہ جبریل السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو بکر نے اپنے گریبان کو کانٹے کے ساتھ کیوں ملایا ہوا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا، اور اب یہ ایک پھٹی ہوئی کباب میں آئے اور کانٹے کے ساتھ اس کو انہوں نے ملا لیا تھا۔ تو جبریل السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت خوش ہے ابو بکر کے اس عمل سے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ جا کے ابو بکر سے پوچھو کیا یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا صدیق نے رو پڑے اور رو کر کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ اتنا اپنا مال اللہ کے محبوب پہ خرچ کیا کہ اللہ نے پوچھوایا کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ تیسری علامت ہوتی ہے تعظیم خداوندی، کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے، نوجوان تھے، شرابی تھے، شراب پیتے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، انہوں نے زمین پہ ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا، اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام ہے اور زمین پر پڑا ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ جا کر بشرافی کو بتا دو تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھا، میں تمہارے نام کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ انہوں نے توبہ کر لی اور بڑے اولیاء میں سے گزرے۔ پھر ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے محبین سے محبت کرنا، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں ان سے محبت کریں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو دنیاوی نفسانی محبتیں ہوتی ہیں اس میں ایک عاشق دوسرے عاشق کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کہ میرے محبوب سے یہ کیوں محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے۔ ایک اللہ کا عاشق ہو تو وہ اللہ کے دوسرے عاشق کے ساتھ محبت کرے گا، آپس میں الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، حالانکہ دونوں اللہ کے عاشق ہیں۔
تو محبت ہوتی ہے اللہ والوں سے، اور عاشق کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے معبود سے ہم کلامی کا شوق رہتا ہے۔ دنیا میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں نفسانی شیطانی تعلق ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد فون پہ بات ہوتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد تال ملائی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ہم کلامی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے اللہ ہے یا عصائی، یہ عصا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ عصا کس کام آتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ہم کلامی کر رہا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے محبوب سے لمبی بات کروں۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ محبوب سے لمبی بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تربانی شریف کی ایک روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی دعا سنی تو آپ کا دل بڑا خوش ہوا، اور آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ جب یہ نماز مکمل کر لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ نبی السلام انتظار میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو سونا ہدیے کے طور پہ پیش کیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی بھی نماز مکمل کر کے آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایسی اچھی دعا مانگی کہ اس کو سن کے میرا دل خوش ہو گیا، اور اس کی خوشی کے طور پہ میں یہ سونا تمہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ سارا سونا اس دیہاتی کو دے دیا۔ اب وہ دعا کیا تھی جو اس دیہاتی نے مانگی تھی؟ اس دیہاتی نے دعا مانگی یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور نہ کسی کے وہم و گمان نہیں اس کی کبریائی سما سکتی ہے، ولا یصفہ الواصفون، اور نہ خوبیوں کو بیان کرنے والے اس کی خوبی کو بیان کر سکتے ہیں، ولا تغیرہ الحوادث، اور نہ اس کو حوادث جو ہے اس کی ذات پر اثر ڈالتے ہیں، ولا یخشی الدوائر، نہ جس پر مصائب آ سکتے ہیں، یعلم مثاقیل الجبال، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتی ہے، ومکائل البحار، اور جو سمندروں کی پیمائش کو بھی جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، اور جو بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اور جو پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور وہ جو رات کی تاریکی جس پر ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جانتا ہے، واشرق علیہ النہار، اور جس پر دن ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، لا تواری منہ سماء سمان، نہ اس سے آسمان اندر کی چیزوں کو چھپا سکتا ہے، ولا ارض اردن، نہ زمین اندر کی چیزیں اس سے چھپا سکتی ہے، ولا یحرم ما فی قعرہ، ولا بحر ما فی قعرہ، نہ سمندر اپنی تہہ کی چیزیں اس سے چھپا سکتا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، نہ پہاڑ اپنے اندر کو چھپا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس ایک دیہاتی نے اپنے اللہ کی تعریف کتنے پیارے انداز میں بیان کی۔ عربی اگر تھوڑی بھی جانتا ہو نا بندہ تو ان الفاظ کو پڑھ کے ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے دعا مانگی اے اللہ اجعل خیر عمری آخرہ، میری آخری زندگی کو خیر بنا دے، وخیر عملی خواتمہ،
اور میرے آخری عمل کو خیر بنا دے، یعنی آخری عمل جو وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے والا ہو جائے۔ وَخَيْرَ أَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ، اور اے اللہ جس دن میری آپ سے ملاقات ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام کو اتنی اچھی لگی کہ نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو سونا ہدیہ میں دیا اور شاباش دی اور فرمایا کہ تیری دعا بہت اچھی تھی۔ پھر جب محبوب سے ہم کلامی ہوتی ہے تو اس کے بعد شوق دیدار دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام 1,24,000 آئے مگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کی تمنا نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کرتے تھے، لہذا جہاں بھی ہم کلامی ہوگی وہاں دیدار کا شوق دل میں ضرور پیدا ہوگا۔ تو جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ باجید مستان بن احمد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر ان کو جنت میں اللہ کا دیدار نہ کروایا گیا تو وہ اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ کے اندر اللہ کے سامنے فریاد کریں گے۔ ابو احمد صداد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جام شوق نوش کر لیتا ہے اس کو مشاہدہ و ملاقات کے سوا افاقہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ رابعہ بصری اللہ سے دعا مانگتی تھی، اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا مقصد تیری یاد ہے اور جنت میں جاتے ہوئے میرا مقصد تیرا دیدار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابو القاسم قشیری سے فرماتے ہیں المحبت سکر لا یسو صاحبہ سلام بمشاہدۃ محبوب، کہ محبت ایسا نشہ ہے کہ جس سے بندے کو مشاہدے کے بغیر افاقہ نہیں ہوتا۔ محبوب کا مشاہدہ ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا، کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر جس نے نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ یعنی عاشق کو طبیب نے چیک کیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھ دیا کہ یہ عاشق ہے اور محبوب کا دیدار ہی اس کے لیے علاج ہے، تو شربت دیدار اسے چاہیے۔ تو واقعی شربت دیدار ہو جائے تو عاشق کو سکون ہو جاتا ہے۔ اب عاشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ابھی آپ کا دیدار نصیب ہو، اور اللہ نے تو دیدار کا وعدہ جنت میں کیا ہے۔ اس کو شاعر نے کہا نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیمار کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ دل بیتاب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی دید ابھی ہوتی اور یہی ہو جاتی، حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ کا دید نہیں ہو سکتی۔ سر بام بھی پکارا لبیدار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ شاعر کہتے ہیں تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی، سر طور ہو سر عرش ہو ہمیں انتظار قبول ہے، سر طور ہو سر عرش ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اب میں اپنی بات کو حضرت خواجہ غلام فرید احمد کے کلام پہ ختم کرتا ہوں۔
یہ پنجابی کا کلام ہے اور بہت مشکل ہے، مگر کچھ اس کا ترجمہ میں ساتھ کرتا رہوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں اتنا میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسطہ وچ ملک عرب، کہ غم زدہ میں یہاں پر جان بلب ہوں اور اس کا گھر تو مکہ میں ہے، وہ تو وہاں پہ خوش ہے۔ تتی بن جو گن چودھار پھراں، میں جوگی بن کے چاروں طرف کے چکر لگاتا ہوں۔ تتی بن جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، گلی کوچا شہر بازار پھراں، مت یار ملے کئی سان سبب، ات میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسطہ وچ ملک عرب، ات دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، ات دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیری باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، ات میں مٹھڑی نت جان بلب اتے خوش وسطہ وچ ملک عرب۔ اور آخری شعر ہے واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ طلب۔ اے میرے محبوب آپ آئیں اور غلام فرید کا بیت حزن دیکھیں، اپنے دل کو بیت حزن کا ہے۔ واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل کی تانگ طلب۔ مجھے تو ازل سے ہی تانگ طلب ہے آپ کی ملاقات کی، اے محبوب مجھے اپنی ملاقات عطا کر دیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان مقبول بندوں میں شامل فرمائے کہ جو دنیا میں اللہ کی رضا پانے والے بن جائیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہو تو ہمیں اللہ کا دیدار حاصل ہو اور ہم سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوں اور اللہ کا دیدار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ بیت ہونے کی نیت سے آئے ہیں، تو طائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجیے۔ اگر مستورات تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ جہاں بیٹھی ہیں وہ بھی یہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں تو اس عمل میں شریک ہو جائیں گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے، لہذا وہ معمولات بھی باقاعدگی سے کریں۔
پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں مگر پڑھیں ضرور، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل و یاد، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معاملات کا نچوڑ ہے۔ 15-20 منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کرے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دن یہ مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود گواہی دیں گے کہ اب مجھے اللہ کی محبت کا مزہ آ رہا ہے۔ ابھی ہم مراقبہ کریں گے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، اللہ میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ 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 اللہ